اور اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس کو ہیڈ کیا ہے 264 یہ کانفرنس تھی، اور اس میں فہد صاحب کیا اہم بات؟ دیکھیں اب جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا ایک اعلامیہ آیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر بات ہے ٹیررزم کے اوپر جو معاملات ہیں اور دیگر امپورٹنٹ ایشوز پہ، لیکن ایک چیز جو ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتی ہے جو اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے اس نے اس طریقے سے تو اس طرح کے اعلامیے میں بڑی اسپیسیفکلی تو بات نہیں ہوتی، لیکن جو ہوئی ہے وہی کافی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ پڑھ کے سناؤں آپ کو اور ویورز کو، تھوڑا کانٹیکسٹ ڈال دیں۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی الائنس بن گئی ہے، گرینڈ الائنس جس کو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی اس کو لیڈ کر رہی ہے، اس میں دیگر جماعتیں ہیں۔ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال باقی وہ جماعت جو ہے الائنس تیار ہے، انہوں نے کچھ ایک دو جلسے کر بھی لیے ہیں، باقی پلاننگ ہو رہی ہے، روزانہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ آنے کی بات ہو رھی ہے، اور بیچ میں یہ بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جی کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو، کوئی عمران خان صاحب کا ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہائی ان کی ہونے والی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس سارے ماحول میں اب یہ آیا آج یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس، اس کا اعلامیہ، اور اعلامیے میں یہ لکھا ہے، سنیے۔ فورم نے مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکے ہیں۔ ان بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ ہم ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بالکل کلیئرلی جو ہے وہ ایک بار پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے آج سے چند ہفتے پہلے ایک بڑا سخت اس طرح کا بیان آیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد انہی ایشوز پہ، پروپیگنڈا پر، جو کہ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔ اب ایک بار پھر آیا ہے، ضرورت نہیں تھی کہ دو بار اس کو دہرایا جائے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے کہ یہ ایک بار پھر کیوں آیا ہے، میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سگنلنگ ہے، ڈومیسٹک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی اسی اعلامیے میں آ گئی جس میں، اور آپ نوٹ کریں کہ آج پوری جو پروگرام ہم نے اکانومی کے اوپر کیا ہے، سعودی انویسٹمنٹ کے اوپر کیا ہے، آج ہی وہ کور کمانڈرز پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی جملہ آتا ہے، فورم کا ملک میں پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ جو ایس آئی ایف سی 1 پیج وہ سب کچھ جو ہے آج ریٹ ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت جو بھی اپوزیشن اپنی صفحے باندھنی ہے ان کو اس کو خیال سے پڑھنا چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت 1 پیج کا سینٹیمنٹ کیا ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا معاملات بڑے حکومت کے لیے گمبھیر ہیں، میرے خیال میں اس لیے گمبھیر نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کچھ جو اس وقت سسٹم ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، جیسے بھی آیا ہے، وہ اس کے لیے ایک بڑی کاسٹ پے کی گئی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ جو 1 پیج کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے، لیکن کیوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا ایس پی آر کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ الزامات کو برداشت نہیں کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے انہیں بادر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے bigger than this۔ یہ میرے خیال میں جس طریقے سے ایک فرنٹل اٹیک ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کانسٹنٹلی، اس کے جواب میں، اور یہ بالکل ایک کلیئر بیٹل لائنز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں، میری جتنی بھی میری انفارمیشن ہے اور جو میرا تجزیہ ہے اس میں کہیں بھی اس طرح کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو بیٹل لائنز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں یہ ختم ہونے جا رہی ہیں، اور ایک بار پھر جو ہے وہ ایک پیج ادھر سے چینج ہو کے ادھر ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے، معاملات جوں کہ توں ہیں، اور کہیں پہ کوئی نرمی نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر کیسز میں ریلیف مل گیا تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا ملتا وہ۔ بہت شکریہ فہد صاحب، اور جیسے فہد نے بھی کہا ہے کہ 1 پیج کا سینٹیمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور مارکیٹ کا سینٹیمنٹ بھی بہت اچھا ہے، محمد اورنگزیب صاحب نے کہا ہے۔ لیٹس سی اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس کو ہیڈ کیا ہے 264 یہ کانفرنس تھی، اور اس میں فہد صاحب کیا اہم بات؟ دیکھیں اب جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا ایک اعلامیہ آیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر بات ہے ٹیررزم کے اوپر
جو معاملات ہیں اور دیگر امپورٹنٹ ایشوز پہ، لیکن ایک چیز جو ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتی ہے جو اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے اس نے اس طریقے سے تو اس طرح کے اعلامیے میں بڑی اسپیسیفکلی تو بات نہیں ہوتی، لیکن جو ہوئی ہے وہی کافی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ پڑھ کے سناؤں آپ کو اور ویورز کو، تھوڑا کانٹیکسٹ ڈال دیں۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی الائنس بن گئی ہے، گرینڈ الائنس جس کو کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی اس کو لیڈ کر رہی ہے، اس میں دیگر جماعتیں ہیں۔ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال باقی وہ جماعت جو ہے الائنس تیار ہے، انہوں نے کچھ ایک دو جلسے کر بھی لیے ہیں، باقی پلاننگ ہو رہی ہے، روزانہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، سڑکوں پہ آنے کی بات ہو رہی ہے، اور بیچ میں یہ بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جی کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو، کوئی عمران خان صاحب کا ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہائی ان کی ہونے والی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس سارے ماحول میں اب یہ آیا آج یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس، اس کا اعلامیہ، اور اعلامیے میں یہ لکھا ہے، سنیے۔ فورم نے مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکے ہیں۔ ان بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ ہم ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے مجھے اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بالکل کلیئرلی جو ہے وہ ایک بار پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے آج سے چند ہفتے پہلے ایک بڑا سخت اس طرح کا بیان آیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد انہی ایشوز پہ، پروپیگنڈا پر، جو کہ ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔ اب ایک بار پھر آیا ہے، ضرورت نہیں تھی کہ دو بار اس کو دہرایا جائے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے کہ یہ ایک بار پھر کیوں آیا ہے، میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سگنلنگ ہے، ڈومیسٹک پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی اسی اعلامیے میں آ گئی جس میں، اور آپ نوٹ کریں کہ آج پوری جو پروگرام ہم نے اکانومی کے اوپر کیا ہے، سعودی انویسٹمنٹ کے اوپر کیا ہے، آج ہی وہ کور کمانڈرز پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی جملہ آتا ہے، فورم کا ملک میں پائیدار سماجی اور اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا عزم۔ سو جو ایس آئی ایف سی ون پیج وہ سب کچھ جو ہے آج ریٹ ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت جو بھی اپوزیشن اپنی صفحے باندھنی ہے ان کو اس کو خیال سے پڑھنا چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت ون پیج کا سینٹیمنٹ کیا ہے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا معاملات بڑے حکومت کے لیے گمبھیر ہیں، میرے خیال میں اس لیے گمبھیر نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کچھ جو اس وقت سسٹم ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، جیسے بھی آیا ہے، وہ اس کے لیے ایک بڑی کاسٹ پے کی گئی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ جو ون پیج کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھی کچھ سمجھ آ رہی ہے، لیکن کیوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یا ایس پی آر کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ الزامات کو برداشت نہیں کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے انہیں بادر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے bigger than this۔ یہ میرے خیال میں جس طریقے سے ایک فرنٹل اٹیک ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کانسٹنٹلی، اور اس کے جواب میں، اور یہ بالکل ایک کلیئر بیٹل لائنز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں، میری جتنی بھی میری انفارمیشن ہے اور جو میرا تجزیہ ہے اس میں کہیں بھی اس طرح کا مجھے امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو بیٹل لائنز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں یہ ختم ہونے جا رہی ہیں اور ایک بار پھر جو ہے وہ ایک پیج ادھر سے چینج ہو کے ادھر ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے، معاملات جوں کہ توں ہیں اور کہیں پہ کوئی نرمی نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر کیسز میں ریلیف مل گیا تو there's a question۔ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا ملتا وہ۔ بہت شکریہ فہد صاحب، اور جیسے فہد نے بھی کہا ہے کہ ون پیج کا سینٹیمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور مارکیٹ کا سینٹیمنٹ بھی بہت اچھا ہے، محمد اورنگزیب صاحب نے کہا ہے۔ لیٹس سی اب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔